حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کبھی بھی اذان کیوں نہیں دی؟ السلام علیکم، ویلکم ٹو اسلامک پلسز۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں اور جانیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں اذان کیوں نہیں دی، اس کے پیچھے کیا حکمت اور کیا وجہ آ رہی ہے، اور کیوں آپ نے باقاعدہ اذان نہیں دی تھی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں اذان نہیں دی، اور اس کی حکمت علماء نے یوں بیان کی ہے کہ اگر آپ اذان دیتے تو امت پر لازم ہوتا کہ ہر کوئی آپ کی اذان پر لبیک کہے، اور اگر کوئی ایسا نہ کر پاتا تو یہ گستاخی تصور ہوتی، جو امت کے لیے ایک بڑی آزمائش بن سکتی تھی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصب دین کی تبلیغ، امت کی رہنمائی اور قیادت جیسے عظیم فرائض پر مشتمل تھا، جبکہ اذان دینا مؤذن کا کام تھا، جس کے لیے آپ نے حضرت بلال حبشی اور دیگر صحابہ کرام کو مقرر کیا۔ یہ تقسیم کار امت کو یہ سکھانے کے لیے تھی کہ ہر فرد کو دین کی خدمت میں اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال سے دین کی جامعیت، حکمت اور توازن واضح ہوتا ہے۔ اس کی وجوہات پر علماء اور محدثین نے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے، اور اس بارے میں جو وضاحت ملتی ہے وہ یوں ہے کہ نبوی منصب کی وسعت آ جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصب صرف اذان دینے تک محدود نہیں تھا، بلکہ آپ کے فرائض میں دین کی تبلیغ، امت کی رہنمائی، قیادت، قضاء اور دیگر اہم ذمہ داریاں شامل تھیں۔ اور اذان کے لیے آپ نے صحابہ کرام میں سے مخصوص افراد کو مقرر کیا تاکہ ہر کام کو بہترین طریقے سے انجام دیا جا سکے۔ اذان پر لبیک کہنا واجب ہوتا، کیونکہ علماء کا کہنا ہے کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان دیتے تو امت پر لازم ہوتا کہ ہر کوئی شخص آپ کی اذان کا جواب دے اور فوراً حاضر ہو۔ اگر کسی شخص سے ایسا نہ ہوتا تو یہ بہت بڑی گستاخی سمجھی جاتی، جو امت کے لیے ایک آزمائش بن سکتی تھی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت یہ کام صحابہ کرام کے سپرد کیا گیا۔ حضرت بلال حبشی کی تقرری بھی مقصود تھی کہ اذان کی ذمہ داری حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مؤذنین کو دی گئی تاکہ وہ یہ فریضہ سر انجام دیں۔ یہ ایک خاص اعزاز بھی تھا جو ان صحابہ کو دیا گیا۔ حضرت بلال کی پرسوز آواز اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس فریضے کے لیے موزوں تھے، اور انہوں نے اس کام کو خوبصورتی سے ادا کیا۔ قیادت اور امام کے فرائض میں بھی یہ چیز شامل تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل کام نماز کی امامت کرنا اور امت کی رہنمائی کرنا تھا۔ اذان دینا امام کا کام نہیں بلکہ مؤذن کا کام ہے، اور یہ تفریق دین کی تنظیم اور ترتیب کو ظاہر کرتی ہے۔ اجتماعی عمل کا فروغ بھی اس میں آ جائے گا کہ اذان کے لیے صحابہ کرام کو مقرر کرنا اور اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ امت میں کام تقسیم ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ذمہ داریاں سونپ کر یہ سکھایا کہ ہر فرد کو دین کی خدمت میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ دین کی جامعیت اور توازن اس میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا کہ دین میں ہر شخص کی اپنی جگہ اور کردار ہے۔ اذان ایک عظیم فریضہ ہے، لیکن یہ مؤذن کا کام ہے، اور نبی کا کام قیادت اور امت کی مکمل رہنمائی ہے۔ اگر ہم ان علماء کرام کی آراء کو دیکھتے ہوئے کچھ باتیں نکال لیں یا اہم پوائنٹ اس میں دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کیوں نہیں دی تھی؟ کیونکہ یہ امت پر اضافی بوجھ اور آزمائش بن سکتی تھی، اور آپ کی ذمہ داریاں وسیع اور جامع تھیں، جن میں اذان کی تقرری شامل تھی لیکن اسے دینا نہیں۔ اذان دینا مؤذن کا کام تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے کاموں کی تقسیم اور تنظیم کا عملی نمونہ پیش کیا، اور یہ حکمت اور توازن دین اسلام کی تنظیم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کے اعلیٰ ترین اصولوں کی عکاسی کرتا ہے۔